Welcome to Rubab Portal. Let's explore the inspiration, our great Sahaba Radhiyallahu Ta'ala Anhum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر میں کرنے لگی ہوں ان کے بارے میں زیادہ معلومات تو موجود نہیں ہیں، مگر جو کہانی ان کی ہے اسے لکھنے پر میں خود کو روک نہیں سکی تھی. ایک ایسا سبق جس کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے. معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مگر آج ہم جن کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں ان کا پورا نام بھی معلوم نہیں ہے، نہ ہی نسب اور نہ ہی ان کے ماں باپ. یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے تھے. ہم جن کے بارے میں آج بات کریں گے ان کا نام جلیبیب رضی اللہ عنہ ہے. یہ مدینہ میں تھے. کس ٹرائب میں سے تھے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. کہاں سے آئے تھے اور کہاں جا رہے تھے یہ بھی کسی کو معلوم نہیں ہے. ہمیں ان کے بارے میں اس لیے پتہ ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تھے. ایک بہت ہی بہترین کہانی جو آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گی. چھوٹے قد والے جو دکھنے میں بہت ہی معمولی شکل کے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. ان کی آواز سے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کتنے دکھی ہیں. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر ایمان رکھتا ہے وہ جنت کے لوگوں میں سے ہوگا اور اس کی شادی جنت کی عورت سے ہوگی؟ ایسے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ میری شکل اور اپیرنس تو معنی نہیں رکھتی نا، معنی تو وہ چیز رکھتی ہے جو میرے دل میں ہے، میرا ایمان. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اللہ ہماری شکل صورت نہیں دیکھتا، وہ ہمارے اعمال دیکھتا ہے. تم میں سے بہترین وہ ہے جو عمل میں تم سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی بالکل ایسا ہی ہے. پھر انہوں نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ان میں سے کچھ یہاں بھی بیٹھے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ ان میں سے کسی کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو؟ میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے سب ریجیکٹ کر دیتے ہیں صرف میری ظاہر کی وجہ سے. یہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جن کا کوئی دوست بھی نہیں تھا. انہیں کیسے بیوی مل سکتی تھی جبکہ کوئی انہیں اپنا دوست بھی بنانا پسند نہیں کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیران ہو کر رہ گئے اور فرمایا، کیا واقعی یہ ایسا کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم فلاں اور فلاں کو جانتے ہو؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، جی یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ان سے بولو کہ میں نے یعنی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تم سے کر دیں. یہ سن کر تو جلیبیب رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ آخر میری بھی شادی ہوگی. یہ ان کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا. آواز آئی، کون ہے؟ فرمایا، جلیبیب رضی اللہ عنہ. انہوں نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر آنے کی اجازت دی. جلیبیب رضی اللہ عنہ نے بولنا شروع کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے. ابھی ان کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ بہت خوش ہوئے اور بولے، اللہ اکبر، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ آپ سے زیادہ بہترین اور کون ہو سکتا ہے؟ اسی وقت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے یہ پیغام میرے لیے بھیجا ہے. اور وہ حیران رہ گئے. تو شوہر اندر گئے اور یہی بات اپنی بیوی سے بولی. انہوں نے بھی یہی سمجھا. تو پھر ان کے شوہر نے انہیں بتایا، نہیں جلیبیب رضی اللہ عنہ کے لیے. وہ بھی حیران رہ گئی اور کہا، ہرگز نہیں ایسا ہو سکتا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ملا تھا؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ ہی کیوں؟ وہ اتنا اونچا بول رہے تھے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے ان کی تمام باتیں سن لی. وہ بہت دکھی ہوئے اور وہاں سے چلے گئے. وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اور سارا ماجرا ان کو سنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ کہا ہے انہوں نے؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں یا رسول اللہ. وہ دونوں میاں بیوی نیچے آئے، بات کرنے لگے تو دیکھا جلیبیب رضی اللہ عنہ وہاں سے جا چکے تھے مگر ان کی بیٹی گھر میں موجود تھی. انہوں نے وہ ساری باتیں سنی اور بولا،
آپ لوگ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ماں باپ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست ہے۔ تو سوچے کہ ان کی بیٹی نے کیا جواب دیا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک مومن کو یہ نہیں زیب دیتا، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو یا بوڑھا، کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی فیصلہ کر لیں تو ہم اس میں اپنی رائے دیں۔ میں اس شخص سے ضرور شادی کروں گی۔ یہ سن کر ماں باپ جذبات سے باہر آئے اور بولے تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ پھر والد باہر نکلے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ وہ مسجد نبوی پہنچے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا تم ہو وہ شخص جس نے میرے حکم کو نہیں مانا؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معاف کریں، ہم آپ کا لایا ہوا رشتہ منظور کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جاؤ اور اپنی ہونے والی بیوی کے لیے تحفہ خریدو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے پیسے اور کھانا جمع کرنا شروع کیا تاکہ وہ شادی کی تیاری کر سکیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ لڑکی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا تھا، پیسہ اور برکتیں ان کی طرف بہت آنے لگیں۔ ہر وقت لوگ انہیں پیسے دینے لگے۔ یہ وہ دنیاوی برکتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے کی وجہ سے انہیں ملی تھی۔ جس چیز کو بھی وہ ہاتھ لگاتی تھی وہ چیز مبارک ہو جاتی تھی۔ ان کی شادی والے دن انہیں پکارنے والے کی آواز آئی کہ آؤ اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ جنگ کا پیغام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ یہ سننے کے بعد جلیبیب رضی اللہ عنہ نے خود سے بات کی بہت عرصے سے میں ایک ساتھی کی تلاش میں تھا، کیا میں جنگ کے لیے چلا جاؤں، وہ سب چھوڑ کر جس کی میں نے ہمیشہ سے خواہش کی تھی۔ آخر انہوں نے جنگ میں جانے کو پسند کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا ہم کسی کو بھول رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ فلاں اور فلاں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کیا ہم ابھی بھی کسی کو بھول رہے ہیں؟ کچھ اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ فلاں اور فلاں نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر میں جلیبیب رضی اللہ عنہ کو یاد کر رہا ہوں، چلو ہم جلیبیب کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ گئے، ڈھونڈا تو انہیں ان کی لاش ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور سے ارشاد فرمایا یہ مجھ میں سے ہے اور میں اس سے ہوں، جلیبیب مجھ میں سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔ اور پھر انہوں نے حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی باڈی کو اٹھایا اور ان کے چہرے اور جسم سے مٹی کو ہٹایا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو لگاتا ہے۔ پھر فرمایا اے جلیبیب اب تم جنت کی عورتیں، جنت کی حوروں سے شادی کر سکتے ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب صحابہ رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان سے واپس آئے تو ہر ایک نے اس لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کیوں؟ ان کی ان برکتوں کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نوازی تھی، اس لیے کیونکہ یہ وہ لڑکی تھی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مانا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں اسی میں خیر ہوتی ہے، اور وہی خیر ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کے لیے سوچتے تھے جن کا کوئی بھی نہیں سوچتا تھا۔ اس واقعے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا چاہیے، اسے سلب انسانیت سے نہیں گرانا چاہیے۔ This man is from me and I am from him، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جس کے آگے پیچھے کسی کو بھی وہ نہیں جانتے تھے، کسی بات کا انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ اور ہم لوگ آج کل لوگوں کو ان کی نسل، ان کی آل کا تانا مارتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، سب کو انسان بنایا ہے، اور ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ ان کی نیت اور اعمال کے مطابق ہوگا۔ یہ کہانی تھی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کی، ایک ایسے صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے عمل کی وجہ سے بہت محبوب تھے، نہ کہ ان کی نسل، مال یا ان کی شکل کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں انسان کو انسان سمجھنے کی توفیق عطا کرے
اور ہمیں اپنے عملوں کو بہتر بنانے کی توفیق دے. آمین.